سامع المحترم، دعا ہے عزت آل محمد صدقہ مولا کائنات بابا سید ناصر عباس شاہ صاحب اور ان برادران دا پرخلوص تمام جناب سیدہ اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرماوے، مولا مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ زینت منبر خطیب آل محمد، خطیب ولایت امیر المومنین جناب علامہ غضنفر مہدی صاحب آف عبدالحکیم خطاب کا سفرنباد، ذاکر بے جناب آصف رضا حراج صاحب فرنباد، جناب سخاوت عباس رضوی آپ بکھر، جناب صابر حسین غدیری صاحب اور فرنباد جناب سید محسن رضا رضوی آپ حافظ آباد، اور آخر انشاءاللہ ذاکر با مداحی آل محمد جناب سجاد حسین ڈانگرہ صاحب، معروف نواخان جناب اجاز حسین مومن نواخانی کرسن جلوس رواں دوا ہوسی تو زندگی بہن جناب غضنفر مہدی آف عبدالحکیم خوشنودی محمد وال محمد صلوات۔ ٹھیک ہے، التماس دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم ونصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقت عن وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، الہی مجلس عزا قبول فرما۔ مالک اللہ بانیان فرش عزا بابا سید ناصر عباس شاہ صاحب کا پرخلوص اہتمام اپنی عظیم ترین بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک اللہ جس نے جتنا حصہ لیا اس کو اس کی نیت کے برابر اجر عطا فرما۔ جتنے مومنین قدم بقدم چل کے آئے قدم قدم عبادت میں شمار فرما۔ حاضرین کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ حجت دوران ولی العصر بقیت اللہ العظم یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں اذن تعجیل عطا فرما۔ مالک اللہ بوقت ظہور ہمیں امام کا شعور عطا فرما۔ اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری امام علیہ السلام کی آمد و سلامتی کے لیے مل کر بیک زباں ہو کے بلند تر صلوات اللہم محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں درود تو ساروں کو آتا ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات ثم صلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید العربی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ صلوات حضور نبی محترم کا ارشاد ہے، فرمایا جو بندہ میری ذات پہ درود نہیں پڑھتا اس سے کنجوس دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ درود تو ہر ایک کو آتا ہے، کوشش کریں کہ بزرگوں کے ساتھ جوان بھی مل جائیں تو بآواز بلند درود پڑھ دیں۔ اللہم
صلی علی محمد وعلی محمد۔ چونکہ بابرکت ہوتی ہے وہ جگہ جہاں محمد و اہل بیت محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے، اور انتہائی کم وقت میں نے پڑھنا ہے چونکہ محرم کی حاضریاں ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں تو جلدی آپ کی جھولیوں تک پیغام پہنچ جائے۔ دنیا میں تقریباً اس وقت 1 خرب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، اور ہر مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، یعنی وہ اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اگر زبان نہ ہلا سکو تو سر ہلا دینا، تائید کر دینا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی میرا نبی وما ینطق عن الہوا کا مصداق پیغمبر، وحی کے بغیر نہ بولنے والا نبی، صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابیوں یاد رکھو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ اور آج ہر فرقہ کہتا ہے وہ جنتی فرقہ ہم ہیں، شیعہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں، دیوبند کہتے ہیں وہ ہم ہیں، بریلوی کہتے ہیں وہ ہم ہیں، چکڑالوی کہتے ہیں وہ ہم ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں، یعنی ہر بندہ کہتا ہے وہ ناجی فرقہ ہمارا ہے، حتیٰ کہ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ توجہ ہے، اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا بلکہ ایک راستہ نکالتے ہیں۔ جب سارے ذات توحید کو مانتے ہیں، سارے میرے نبی کو مانتے ہیں، پھر فرق کیا ہے امت میں؟ بسم اللہ سبحان اللہ، جس بندے کا ہاتھ اٹھا ہے، پھر فرق کیا ہے؟ اچھا بات عقیدے سے آگے بڑھی تو بندے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان مانتے ہیں نا۔ آپ تائید کرتے جائیں گے، میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ سارے مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے اور فروعی فرق ہے۔ کچھ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کچھ بیچارے کھول کے پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے، اور یہ بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں کہ سارے بندے شیعوں کے پیچھے پڑ گئے، یہ ہاتھ کھول کے پڑھتے کیوں ہیں، یہ ہاتھ کھول کے پڑھتے کیوں ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا تم باندھ کے پڑھتے کیوں ہو۔ توجہ ہے، اور ہاتھ باندھ کے بھی صرف 5% بندے پڑھتے ہیں، ورنہ پوری نماز میں 95% بندے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی بندے نے رکوع میں ہاتھ باندھے ہوں؟ زندہ باد جس بندے کو سمجھ آئی ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی نے سجدے میں ہاتھ باندھے ہوں؟ کبھی کسی نے تشہد میں ہاتھ باندھے ہوں؟ صرف فرق اتنا ہے قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے کچھ باندھ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پڑھتے سارے مسلمان نماز ہیں، روزہ بھی سارے رکھتے ہیں۔ فرق صرف 5 کا ہے، کچھ 5 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں، کچھ 5 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی سارے دیتے ہیں، حج بھی سارے کرتے ہیں، اور جہاں علی آیا تھا اس کعبے پہ چکر بھی سارے۔ توجہ ہے بھئی، مسلمان سارے اعمال وہی کرتے ہیں، پھر فرق کیا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو فرق صرف اتنا ہے، باقیوں کے امام اور ہیں۔ زندہ باد، جو بندہ پہنچ گیا مجلس کا حق ہی ایسے ادا ہوتا ہے تاکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنا حق ادا کر دیں۔ اللہ نے زبانیں عطا اس لیے کی ہیں، وہ تائید محمد و اہل بیت محمد میں بولتی ہیں۔ اب بندے کے پاس زبان ہو، ڈیرے پہ بولے، گھر میں کسی کو بولنے دے نہ دے، مجلس میں آ کے چپ ہو جائے، اس زبان کا کیا فائدہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو یا زبان سے تائید کر دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے پیغام اب تک پہنچ رہا ہے۔ فرق ہے صرف امامت کا۔ 72 کے امام اور ہیں، 73 کا امام اور ہے، 72 کے امام اور ہیں۔ جو بندہ اس لحظے میں، اس گھڑی میں جلدی کے ساتھ میرے ساتھ سفر کر کے یہاں تک آ گیا ہے، 72 کے امام اور ہیں، 73 کا امام اور ہے۔ میں کسی کے امام کو غلط نہیں کہتا، میں تو فرق بتا کے جا رہا ہوں۔ 72 کے امام وہ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا کس بندے نے کس کو امام مانا ہے، لیکن فرق اتنا ہے جنہوں نے 72 کو مانا وہ اور ہیں، 73 کا امام اور ہے۔ فرق اتنا ہے
جو 72 مانتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں، جسے 73واں مانتا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا مانتا۔ 72 کے امام بندوں نے بنائے ہیں، 73ویں کا امام اللہ نے بنایا ہے۔ اور جب بندے بناتے ہیں، بندے چنتے ہیں نا، تو بندہ انسان جو ہوا چنتے ہوئے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ توجہ ہے بھئی، انسان جو ہوا جب چنتا ہے، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو الیکشن ہوتے ہیں نا، اور الیکشن میں آپ ووٹ دیتے ہیں، بڑی تعریفیں سنتے ہیں، یہ فلاں صاحب آئے ہیں، آپ اس کو ووٹ دے دیں، اس سے اچھا تو اور آیا ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہی ووٹ دے دیے، حکومت میں آ گیا، پھر جیسا برا وہ تھا، بھئی ہم نے تو اچھا سمجھ کے ووٹ دیا، بعد میں کیا پتہ برا نکل آئے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، انسان بناتا ہے تو غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جسے اللہ بناتا ہے وہ بے عیب اتنا ہوتا ہے، وہ لا ریب اتنا ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ مرضی تیری ہے، اپنے بنائے ہوئے کو مان یا اللہ کے بنائے ہوئے۔ بھئی کسی کے ساتھ زبردستی تو ہے نہیں، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں نصیب ہو، ہمارا دین ہمیں نصیب ہو۔ 72 نے جسے چنا ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے، 73ویں نے امام چنا نہیں۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں فرق بتا دوں، بندوں کے 4 امام ہیں، فقہ بھی 4 ہیں۔ حضرت امام محمد، توجہ ہے، اور یہ امام محمد حنفیہ، ٹھیک ہے، ایک امام ہے امام شافعی، ایک ہے امام مالک، ایک ہے امام احمد بن حنبل۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی ہیں، امام مالک کے ماننے والے بھی ہیں، امام شافعی کے ماننے والے بھی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے بھی ہیں۔ اور جو جس کو امام مانتا ہے وہ اس کو نصیب ہو، وہ امام اسی کو مانتا رہے۔ میں امام بدلنے نہیں آیا، میں ایمان بدلنے نہیں آیا، میں تو آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ امام 4 ہیں، فقہ بھی 4 ہیں، امام 4 ہیں، نمازوں کے طریقے بھی 4 ہیں، امام 4 ہیں، فقہ بھی 4 ہے، امام 4 ہیں، کتابیں بھی 4 ہیں، امام 4 ہیں، نمازوں کے ٹائم مختلف، امام 4 ہیں، روزے کا طریقہ مختلف، امام 4 ہیں، ہر ایک اصول مختلف۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں 12 عطا کیے، وہ اللہ جانے کہ اس اللہ نے ان 12 کو کس معیار پہ خلق کیا کہ 12 کے 12 کی شکل بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کی عقل بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کی حیثیت بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کی نیت بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کا فقہ بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کی صلاۃ بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کا قیام بھی ایک جیسا، 12 کے 12 کی صلاۃ بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کا رکوع بھی ایک جیسا، 12 کے 12 کا سجدہ بھی ایک جیسا، 12 کے 12 کی زکوٰۃ بھی ایک جیسی، 12 کے 12 کی حج بھی ایک جیسی، ان 12 کے 12 کا روزہ بھی ایک جیسا، ان 12 کے 12 کی اوقات بھی ایک جیسی، ان 12 کے 12 کی حیثیت بھی ایک جیسی۔ تجھے پتا ہوا امام کون سا حق ہے؟ ادھر 4 ہیں، فقہ 4 ہیں، علیحدہ علیحدہ ہے، ادھر 12 ہیں، فقہ ایک ہے۔ تیری مرضی جسے امام مان لے، لیکن امام مانتے ہوئے غور کر لینا۔ ایک بندہ تیرے اور میرے چھٹے امام صادق آل محمد کے پاس آیا، اللہ جانے کیوں درود میں کنجوسی کر رہے ہو، امام کے نام پہ بابا سے بلند درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ چھٹے صادق آل محمد کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کے جد امجد محمد کریم کی حدیث ہے، اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد، آپ سارے کے سارے محمد ہیں، آپ سارے کے سارے محمد ہیں۔ مولا میں یہ مان لیتا ہوں کہ آپ کی شکل ایک جیسی ہوگی، آپ کی حیثیت ایک جیسی ہے، آپ کی نیت ایک جیسی ہے، آپ کا نماز ایک جیسی، آپ کی زکوٰۃ ایک جیسی، آپ کا روزہ ایک جیسا، آپ کی حج ایک جیسی، لیکن آپ کے نام تو مختلف ہیں۔ کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام زین العابدین ہے، کسی کا نام محمد باقر ہے، آپ کا نام جعفر صادق ہے، پھر آپ کے نام تو ایک جیسے نہیں۔ امام کو
जलाल आया, फरमाया जा कुरान उठा के ले आ। बंदा कुरान उठा के ले आया। इमाम ने पूछा बता क्या है? कहने लगा मौला कुरान है। इमाम ने खोला, बता अब क्या है? कहने लगा मौला सूरह अल-हम्द है। इमाम ने वरक पलटे, बता अब क्या है? कहने लगा मौला सूरह आले इमरान है। इमाम ने फिर पलटा, बता अब क्या है? कहने लगा मौला सूरह मुल्क है। इमाम ने फिर बदले, बता अब क्या है? कहने लगा मौला सूरह यासीन है। कभी कहते सूरह रहमान है, कभी कहते सूरह ताहा है, कभी कहते सूरह नास है। इमाम ने फरमाया कुरान को बंद कर। बंदे ने बंद किया। इमाम ने पूछा बता अब क्या है? कहने लगा मौला कुरान है, मौला कुरान है। इमाम ने फरमाया अभी तक समझ नहीं आई। जा भाई, कभी कहता है कुरान है, कभी कहता है अलहम्द है, कभी कहता है बकरा है, कभी कहता है वन्नास है। कहते मौला क्या करूं? अलहदा अलहदा देखो, कोई अलहम्द नजर आता है, कोई बकरा नजर आता है, कोई आले यासीन नजर आता है, कोई रहमान नजर आता है, कोई आले इमरान नजर आता है, और कोई वन्नास नजर आता है। एक निगाह से देखो तो कुल्ले कुरान नजर आता है। इमाम ने फरमाया बिल्कुल इसी तरह को अलहदा अलहदा देखेगा। कोई मोहम्मद नजर आएगा, कोई अली नजर आएगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा। अगर एक निगाह से देखेगा तो 12 के 12 मोहम्मद नजर आएंगे। जो तूने बनाए हैं वो तुझे नसीब हो, लेकिन गौर करना, जो मैंने आयत कुरान की पढ़ी है, आवाज आती है यौमन नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। फरमाया उस दिन, महशर के दिन, कयामत के दिन, हिसाब किताब के दिन, हम हर बंदे को उठाएंगे उसके इमाम के साथ, उसके इमाम के साथ। तो जहां इमाम जाएगा, जरा जरा तवज्जो करना, जहां इमाम जाएगा वहां मुक्तदी जाएगा। जहां इमाम जाएगा, मालिक अल्लाह ये बंदों को इमाम के साथ क्यों उठाएगा? भाई आपने देखा होगा अभी लंगर पक रहा है, और किसी भी लंगर पकाने वाले के पास चले जाएं, कुक के पास, उसे कहें ये देग कैसी पकी हुई है, वो आपको पूरी देग नहीं देगा, चंद एक दाने चावल के निकाल के देगा और कहेगा चख लो कैसी बनी है, और चंद दानों से पता चल जाता है पूरी देग कैसे है। अल्लाह कहता है इमाम उठेंगे तो पता चल जाएगा जैसा इमाम है वैसा ही मुक्तदी है। तवज्जो है ना, जैसा इमाम है वैसा ही मुक्तदी है। फिरौन के पीछे फिरौनी उठेंगे, निमरूद के पीछे निमरूदी उठेंगे। जो जिसको मानता होगा वो उसके पीछे उठेगा, जो जिसको मानता होगा वो उसके पीछे उठेगा। अगला सवाल यह है, जब अल्लाह ने कहा बुलाएंगे इमाम के साथ, जब बुलाएंगे इमाम के साथ, तो जहां इमाम जाएगा, तवज्जो है, जहां इमाम जाएगा वहीं पे मुक्तदी जाएगा, वहीं पे मानने वाला जाएगा। झगड़ा कोई नहीं, हाथ बांध के कहता हूं जिसे मर्जी इमाम मान, लेकिन इतना कर कयामत के दिन ये न हो तू इमाम पे लानत कर रहा हो, इमाम तुझ पे लानत कर रहा हो। कोई ऐसा बना जो तुझे जन्नत में ले जा सकता हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे मर्जी इमाम मान, लेकिन मानते वक्त इतना देख लेना कि जिसको इमाम माना है वो जन्नत वाला है, खुद मोहताज निजात तो ना हो। अगर कहें तो अशरों का मौजू है, मैं एक लम्हे में आपको फर्क बता के मिंबर छोड़ने लगा हूं। जरा सर उठाना, चाहे शिया बैठे हैं चाहे सुन्नी बैठे हैं, और अगर फर्क याद रहेगा तो इंशाल्लाह मरते दम तक ये फर्क भूलेगा नहीं, ये फर्क भूलेगा नहीं। इमाम हुसैन के साथ एक बच्चा खेल रहा था और इमाम ने कहा जा गुलाम ज़ादे, जा गुलाम ज़ादे। बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा बाबा आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। बच्चे से बाप ने पूछा क्या हो गया? उसने कहा मुझे कहा है आका हुसैन ने जा गुलाम ज़ादे। उसने कहा जल्दी कर लिखवा के ले आ, जल्दी कर लिखवा के ले। और सिर्फ लिखवाना नहीं, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र में साथ रखना ताकि मेरी निजात हो जाए। जो मोहताज निजात हो वो और है, जो निजात पर्चियों पे बांटे वो और है। समझो है, ये निजात वाला दरवाजा ढूंढ। और आखिरी बात फजीलत की, जरा तवज्जो करना, आलिम अहले सुन्नत
صرف عام عالم نہیں، کعبۃ اللہ کا امام رہا ہے. اس کا نام ہے علامہ ابن حجر مکی. الصواعق المحرقہ کتاب لکھی اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بات لکھی ہے، اتنی عظیم بات ہے، مجلس اسی پہ تمام ہو جائے گی، ذرا سر اٹھانا. اس نے کہا قیامت کا دن ہوگا، بندوں کے نامہ اعمال کو جب تول لیا جائے گا، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، جنت والے جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یا آواز پروردگار آئے گی انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال باقی ہے، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال باقی ہے. بندے کہیں گے اب تو نامہ اعمال بھی تل چکا، اب نمازیں ہماری پوری ہیں، روزے ہمارے پورے ہیں، حج ہمارے پورے ہیں، زکاتیں ہماری پوری ہیں، لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے ہیں، اب کس چیز کا سوال ہے؟ میں نے کہتا اہل سنت کے عالم دین بلکہ امام کعبہ الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ آواز پروردگار آئے گی ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھو اگر علی کی ولایت رکھتے ہیں تو جنت جائیں گے، نہیں تو جہنم چلے جائیں. بس ازاداروں، جس کا اجر رسالت واجب تھا امت پہ، اس کی بیٹیوں کو امت نے ثواب سمجھ کے مارا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. فضیلت آپ نے مرضی کی سنی ہے، 2 جملے میں نے مصائب کے کہنے ہیں، اور خیال مصائب میں ادھر ادھر نہ ہو. آج 7 محرم ہو گیا، آقا حسین کا پانی بند ہو گیا. ہے زادرو، تم پانی پی کے رو رہے ہو نا، وہ حسین جو کربلا کے تپتے صحرا میں پیاسا حسین، میرا سلام ہو اس حسین پہ. بلکہ میں نہیں کہتا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ جو خشک اتنے تھے، اگر مل جاتے تو کھلتے نہیں تھے، کھل جاتے تو ملتے نہیں تھے. اجرکم من اللہ. بس ایک بیان کرنا ہے، شیعہ سنی سارے اکٹھے ہیں نا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مر جائے تو کوئی نہیں دیکھتا شیعہ کا مر گیا، کوئی نہیں دیکھتا سنی کا مر گیا، سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں اور سارے کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے جہاں فون کرنے ہیں نمبر دیں، فون میں کر دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جنازے کا اعلان میں کروا دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے قبر کا بندوبست میں کروا دیتا ہوں. کوئی بندہ 4 پائیاں اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی دلاسے دے رہا ہوتا ہے وارثوں کو. ازادارو لے آ قرآن میرے سر پہ رکھ، 7 محرم ہے، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں. ایک بندہ مر جائے، شیعہ کا مرے یا سنی کا مرے، سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. اور علی کی بیٹی کی کوئی اپنی قسمت، لاشیں 72 پڑے ہیں، پرسہ دینے والا کوئی نہیں آیا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. لاشیں 72 پڑے ہیں، نظرہ یمیناً و شمالا، کبھی دائیں بھی دیکھتی ہے، کبھی بائیں بھی دیکھتی ہے. کبھی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشے. لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے منہ آسمان کی طرف کر کے کہتی ہے میرا مالک اللہ تیری مرضی، تیرا دین بچ گیا، میرا بچا کچھ نہیں. اجرکم من اللہ. بس ایک منزل بڑھا، تیرا دین بچ گیا، میرا بچہ کچھ نہیں. ازادر و فطرت کا دوسرا قانون ہے، جس گھر میں بھی کوئی میت ہونا تو بزرگ جب جنازے کا ٹائم ہو جائے تو بزرگ برادری والے اندر جاتے ہیں اور عورتیں 4 پائی پکڑ لینا، کوئی بہن 4 پائی پکڑ لے، کوئی بیٹی 4 پائی پکڑ لے. بزرگ ہاتھ رکھتا ہے سر پہ، رو رو کے کہتے ہیں نہ رو میرا بیٹا، اللہ کی مرضی ایسے تھی، چھوڑ دے میرا بیٹا، اللہ کی رضا ایسی تھی، اب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا. عزاداروں کبھی تو غور کرو، جنازوں کو اٹھایا جاتا ہے، وارثوں کو بٹھایا جاتا ہے. اور کربلا کے اندر کوئی عجیب مظلومیت تھی، جہاں لاشیں پڑے رہے وارث چلے گئے. اجرکم من اللہ. ہوگا کوئی بندہ جس کو سمجھ آئی اور لاشیں پڑے رہ گئے، علی کی بیٹیاں چلی گئیں. آزاداروں بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ جملہ پردے میں بیٹھی میری بہنوں کے لیے اور میری ماؤں کے لیے. آزاداروں کوئی بھی بہن ہو دور
میں بستی ہو، عزادارو اس کا بھائی مر گئے نا، سارے کہتے ہیں پہلے بہن آئے گی پھر جنازہ ہوگا۔ اللہ جانے اس بہن کی اپنی قسمت جو دیکھ 72 قدم سے رہی تھی، لیکن آتے ہوئے علی کی بیٹی کو 3 دن لگ گئے۔ اب جو آئی ہے تو ہاتھ پابند سلاسل ہے، عزادارو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس زین سے گرا۔ اب جو بھائی کی لاش کو دیکھا، ایک دفعہ بیٹیوں کو بہنوں کو پیکے بڑے یاد آتے ہیں۔ عزادارو رخ پھر گیا مدینے کی طرف، رو رو کے کہتی ہے نانا صلو علیک السما ھذا حسین بالآرا مقطع العصا وبناتک الصبایا۔ نانا دیکھ تیرے اوپر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، نانا پر جبریل کے سونے والا حسین، نانا تیری مہر نبوت پہ بیٹھنے والا حسین۔ نانا دیکھ آج حسین کے جوڑ سلامت کوئی نہیں، نانا حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، نانا تیری امت کی عورتیں آج بھی تخت پہ بیٹھی ہیں اور تیری بیٹیوں کو قید کر کے کوئی شام سن رہی ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سامن مطلب عظیم بہن ذاکر بمداحی علی محمد جناب سید سخاوت عباس رضوی صاحب آپ بکر، فرنباد ذاکر بہ جناب آصف رضا حراج صاحب، ان فرنباد ذاکر بہ جناب صابر حسین غدیری صاحب، جناب سید محسن رضا رضوی صاحب آپ حافظ آباد، اور آخر یقیناً انشاءاللہ ذاکر بہ جناب زبار سجاد حسین ڈانگرہ صاحب انشاءاللہ آخر تو خطاب فرمیسن، معروف نوہ خان جناب اجاز حسین مومن صاحب انہوں خانی کرسن جلوس روان دباؤں سے، کیونکہ انشاءاللہ 2 بجے جلوس دی برامگی ہے، اور مولا کائنات اس چاکنو تا قیامت آباد و شاد فرماوے۔ شیعہ سنی میں پہلے بھی آکھیا ہے ایک سکے دے 2 رخ ہیں، تو مولا کائنات انہا تمام شیعہ سنی حضرات نو سلامت با کرامت رکھے۔ زندگی مرن جناب سید سخاوت عباس رضوی صاحب آپ بکر، خوشنودی محمد والے محمد صلوات۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھ کے سارے مل کے پڑھو صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ دا نام بڑا بلند ہے، کائنات دا خالق و مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دومیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ حولها لنا إلى أحسن الحال صلوات۔ اللهم يا فارج الهم والغم فرج همنا وغمنا يا الله صلوات۔ نظیر کو کے سین مدی، نظیر کو کے
विचाले भी समझ रसूल दे उम्मत ने किता सोहना इसे तकबाल उठे काफी हाथ आयो सलाम किते ते थिया रंग पोशा के दलाले बहे के बाजार अबूर की कहो मुँह कज के वाला नाल अज़ादारों फितरत दा तकाज़ा है कातिल दे मकतूल दे वारसा नाल सुलह हो वंजे सुलह शर्त रखी वेंदी है कातिल मकतूल दी भेण दी गली चुना गुजरे लाया कुरान रख मेरे सर ते मेरे मुर्शद अली दियां धीआं जड़ियां फिरावां दे कातलां नाल टुरदियां नहीं बुलंदियां नहीं आईयां मेरी आलिया सैन जैमे लेली बोलिए ए न साखा मेरा कासिम क्यों मारा ने ए न साखा मेरा अकबर क्यों मारा ने ए न साखा मेरा गाजी क्यों मारा है जैमे लेली बोलिए आधी चादर दियो मैं अली दी धीआं मिली चादर रिवायत लिखा वेंदा सफर नौ जाए साइन जिथे मेरी आलिया सैन को चादर मिली है अरमानिया गाल दे चादर देवण वाले मुसलमान आए नसरानी उल मजहब हजरत ईसा दे मनण वाले जनाबे सजादा दिन अम्मा पुत्र मरवनी पिरा दे कातल चादर करन नहीं देंदे तां मंगदी क्यों है मेरी आलिया सैन दी सजार बचड़ा मेरी मजबूरी है मैं अली दी धीआं मैं अली दी धीआं वड्डी परदादारा आले मुहम्मद लुटाया काफिला मंजिल तय करेंदा बाजार शाम तो 9 मील दूर आए हाकिम शाम दा खत आए जनाबे सजाद ने खत पढ़ा है मेरी आलिया सैन बचड़े दो बेधी पई आई जनाबे सजाद दी अखियां दा रंग तब्दील हो गया है मेरी आलिया सैना दी सजाद बचड़ा मुक्की मंगल ते रथ क्यों वधारोना है जनाबे सजाद दा दिन पुथी अम्मा ए बेगैरत दे कैदी पैदल टुर के आवे पुथी अम्मा मैं सुचेंदा वगा तू अली दी धी है तू अली दी धी है वड्डी परदादार हर बीबी लै बैठी है महमल तू अगे अगे सर सांगा ते पीछे पीछे सवार कैदी परदादार ताई का पिया पर्दा आयशा मधिया तंग है गलियां विच ते अली अकबर दी बारात आया कदम बाजार रुच आलिया दा लथी पत्थरां दी बरसात देखे बाजार अबूर किता पूरे त्रैदी ते त्ररात अला लनतुल्लाह अलल कौम।